اچھا جی، ایک ہمارے پاس سرپرائز ہے، تو وہ حسان کے لیے بھی ہے. حسان نہیں، ہمیں حسان نے بتایا تھا، ہم نے کہا ہم دیکھ لیں اس کو. حسان کی عمر اس وقت 3 سال تھی، اور اس 3 سال کی عمر میں انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک نعت پڑھی تھی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو وی وانٹ ٹو سی دیٹ. ذرا دکھائیے گا. ضرور ضرور ہم بھی دیکھیں حسان کو. 3 سال کی عمر میں. ویری نائس. دکھائیے، لگ سکتا ہے یہ. ان کو کھول تو دیجیے، نظر آنا چاہیے نا مجھے. آواز کھولیے، آواز اب کھولیے، آواز کھولیے. آواز نہیں آ رہی حسان کی. ابھی میں نے سنی ہے. وہاں آ رہی ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں آ رہی آواز. اسٹوڈیو میں نہیں آ رہی ہے. اسٹوڈیو کے اندر نہیں آ رہی. چلے پھر آ جائے گی، پھر آ جائے گی. نہیں، وہ تو ہم نے سن لی ہے لائیو. ایک جملہ کہوں گا صرف. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ایک لیجنڈ والد کے بیٹے ہیں یہ. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ یہ خود بھی اس وقت لیجنڈ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ. وہ تو اس میں کوئی شک نہیں. ہاں جی، ذرا دکھائیے گا، سنائیے. کیا بات. ویری نائس، ویری ویری نائس. اچھا، میں جب یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا کون سے. سبحان اللہ. ہاں، اور جب یہ کلام کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کا مائک تو کھول دو. استاد اتنا بلند ہو، خدا کا واسطہ مائک. ہاں ماشاءاللہ. بولیے. یہ لوگ ہی ٹھیک نہیں ہیں ان کے. اللہ تعالیٰ مائک. ہاں اب بولیے آپ. ہاں اب صحیح ہے، ماشاء اللہ. زبردست ہے کیونکہ 3 ایئرس میں بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا اتنا کلیئر ایکسنٹ نہیں ہوتا، تو ماشاء اللہ سے نو ڈاؤٹ لیجنڈ. ریکارڈ ہوا تو شاہین انصاری صاحبہ نے اس کو ریکارڈ کیا تھا. اور سب سے حیران کن بات جو تھی، لوگ سب سے پہلی کال آئی تھی اس کے بعد، اس کو چلنے کے بعد، فاطمہ سوریا بجیا صاحبہ کی. سبحان. اور انہوں نے میرے والد سے کہا کہ میں نے بچے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ خورشید کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. اور حیران لوگ اس بات پہ تھے کہ فارسی کا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اور فارسی کلام ہے، تو اس کو یاد کس طرح ہوا، یاد کیسے کیا ہوگا. یہ میرے بھی ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ یہ یاد کتنے عرصے نہیں، میں لیکن ڈاکٹر ہوا. صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بچے ہوتے ہیں نا، میں نے نوسٹراڈیمس کو 4 سال کی عمر میں پڑھا ہے. آئی واز 4 years old. ہمارے یہاں لیاقت لائبریری ہوتی تھی، یہ جو ٹی وی اسٹیشن کے برابر. جی. I used to go there. I was 4 years old. بچوں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ بڑے ہو کے وہ آپ کا ریٹینیج نہیں ہوتی وہ. لیکن ہم نے تو کیونکہ آنکھ ہوش سنبھالا تو والد صاحب کو دیکھا، اور میرے والد کا بھی یہ شوق تھا یا ان کی خواہش تھی کہ ہم 2 بھائی ہیں کہ ایک باقاعدہ نعت خوانی کی طرف رہے. میں کیونکہ جس وقت والد صاحب کا انتقال ہوا میں پڑھ رہا تھا، اس میں BBA کر رہا تھا اور باقاعدہ طور پر اس طرف نہیں تھا. کام میں ٹریول ایجنسی کا میرا بزنس تھا. تو لیکن ان کی خواہش تھی بولے زندگی میں جو مرضی کرنا، کام کرنا، بزنس جو بھی کرنا آپ نے، لیکن نعت ضرور پڑھنا، وہ کرم ہوگا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں یہ سحری کا وہ وقت ہے کہ جس میں کہ
شاید میں کچھ اور زندگی میں کام کر رہا ہوتا تو اللہ پاک سے اتنی عزت نہ مل سکتی جتنا اس نعت اچھا کے دیکھیں، صدقے میں جب آپ فیصلے والدین پہ چھوڑتے ہیں نا، مجھے آپ نے جو ایک اپنی شادی کا واقعہ بتایا تھا نا، میں آج بھی اسے یاد کرتا ہوں، کس طرح سے انہوں نے کنونس کیا کہ یہ شادی کریں. آپ کی عمر بھی نہیں تھی اس وقت. جی بالکل ایسے. کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ تقریباً 21 تھی. 21. تو وہ یہ آئی تھنک آپ لوگ خانہ کعبہ میں تھے، مدینہ شریف. روزہ رسول پہ تھے. روزہ رسول پہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آپ، ایک میری خواہش ہے کہ لیکن پہلے وعدہ کرو کہ سرکار کے سامنے کہ آپ وہ بات مانو گے. میں نے کہا انشاءاللہ کوئی بات کہیں کیا. بولے نہیں پہلے وعدہ کرو. بڑی بات. تو میں نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں میں مانوں. بولتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ شادی کرو. میں نے کہا ابو میں ابھی پڑھ رہا ہوں، میں ابھی اسٹڈیز میری چل رہی ہیں، تبھی تو میں کچھ بھی نہیں کرتا. بولتا اچھا کیا کرنا ہوگا. میں کم سے کم 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماؤں گا جب جا کے میں شادی کروں گا. تو بولتے ہیں اچھا اس میں کتنا ٹائم لگے گا تمہیں. میں مجھے کم سے کم 5 سال چاہیے. ہاں. تو کہتے ہیں اوکے 5 سال کے 1 لاکھ روپے مہینہ کے حساب سے پیسے میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا ہوں، تم شادی کر لو. کیا اچھا میں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ میری شادی کے 6 مہینے بعد ان کا انتقال ہوا اور بڑی خوشی سے انہوں نے ساری تقریبات کی، سب معاملات ہوئے تھے. لیکن آج اس طرح لگتا ہے کہ ان کو شاید پتہ تھا یا کیا تھا معاملہ جو اتنی جلدی. دیکھیں میں آپ ہی کے والد کی بات بتا رہا ہوں. میں اکثر رمضانوں میں نہیں جا سکا ہوں، میں جمعرات کو وہیں جاتا ہوں. آپ کے والد بھی وہیں ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. بلکہ ڈاکٹر صاحب کے لیے میں ایک جملہ، کیونکہ میرے والد کا جب انتقال ہوا، انتقال سے پہلے بھی 10 دن ہاسپٹلائز میں بھی سب سے جو کلوز لوگ رہے ان میں ڈاکٹر صاحب تھے. اور انتقال کی خبر ملنے کے بعد جو ہماری فیملی کے علاوہ جو باہر کے لوگ تھے ان میں ڈاکٹر صاحب پہلے آدمی تھے جو باہر سے آئے تھے. تسلیم صابری صاحب تھے، ایک سبیر رحمانی صاحب تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے وہاں پر میرے چچا شفیق صاحب کو کہا کہ وہ اچانک سے بات ہوئی کہ اب جب کیونکہ اب تدفین کا معاملہ ہونا تھا تو سب نے کہا کہ بھئی ایسا کرتے ہیں کہ نماز جنازہ ہم، کیونکہ ڈیفینس میں ہماری رہائش تھی تو وہاں پہ یہ کہا کہ رحمانیہ مسجد طارق روڈ پہ جنازہ رکھتے ہیں کیونکہ شہر کا سینٹر ہے، ایزیلی سب لوگ اپروچ کریں گے. اور جمعے کا دن بغیر بعد نماز جمعہ ان کی ایگری کر گئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا ہم آپ فیملی آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرے بہنوئی جو ہیں انہوں نے کہا کہ بھی ڈیفینس گجری والے قبرستان میں تدفین کریں گے تاکہ آپ کے کلوز رہے ہو، آپ لوگوں نے جانا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار میرے دل سے ایک آواز آ رہی ہے، میں نے اپنے لیے ایک جگہ رکھی ہے عبداللہ شاہ غازی کے ہاتھ میں. سبحان اللہ سبحان. میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں خورشید بھائی کو دوں. اللہ. انہوں نے اپنی جگہ میرے والد کو دی اور وہ میں لٹرلی یہ سرکار کی یہ نیتوں کے کھیل دیکھیں، وہ 4 قبروں کی جگہ تھی. 4 قبروں کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، 1 قبر ہوئی، اپنی جگہ انہوں نے میرے والد کو دی تو 2 ہو گئیں. پھر 2 کی رہ گئیں، ان کے والد کا ہوا تو وہ بھی آ گئی. ان کی وائف نے اپنی جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو دے دی، ان کے سسر صاحب وہاں پہ. تو 4 جگہ ہو گئی کمپلیٹ. لیکن آپ وہاں جاتے ہیں ہر روز، وہاں ڈاکٹر صاحب کی جگہ بھی بن گئی اور اب 1 قبر کی اور جگہ باقی. ہاں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں جب جاتا ہوں میں تقریباً جب 10 بجے اپنا شو ختم کرتا ہوں ریڈیو کا، تو اس کے بعد جمعرات کو معمول ہے کہ میں 11 بجے کے قریب وہاں پہنچ جاتا ہوں. مزار بند ہو جاتا ہے میرے لیے، وہ پچھلا حصہ کھول دیتے ہیں. میں نے ان سے بہت ریکویسٹ کی بھی کہ یار وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو میرا جانا وہاں ویسے ٹھیک نہیں. تو میں جب جاتا ہوں تو میں کافی ٹائم وہاں گزارتا ہوں اور ظاہر ہے بیٹھ جاتا ہوں مجھے. اور اس کے بعد جب باہر نکلتا ہوں تو باہر عمر بھائی ہیں، عمر شریف، وہ بالکل ان کے کمرے کے بالکل باہر ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کہیں نہ کہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں، کہیں نہ کہیں میں ان لوگوں کے ساتھ ابھی بھی زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زمین و زماں تمہارے لیے وہ ہر روز صبح ارسپیکٹو میں وہ سنتا ہوں اور وہ خورشید صاحب کی آواز میں ہی سنتا ہوں اور بے تحاشا سنا ہے. آئی تھنک جب آپ ایسے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار آپ نے کتنی بے مایا زندگی گزاری ہے. سو میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں رسپیکٹ کیجیے لوگوں کی. سر بھائی مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ ایک ریڈیو کرتے تھے، آج سے کوئی 20 سال ابھی بھی کرتا ہوں. میرے والد صاحب اس ریڈیو میں رات کوئی لیٹ نائٹ شو تھا 11-12 بجے کے قریب، اس میں میں ڈرائیو کر کے لے کے آیا تھا اور تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے تھے. تو آپ باہر جب ریسیو کرنے آئے تھے والد صاحب، مجھے بڑا اچھا فیل ہوا. آپ کی میں نے وہ دیکھا تھا کہ آپ کس طرح بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آف کورس مجھے اچھا لگا تھا یہ. وہ آپ کے والد ہیں یار، مطلب وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بہت بڑے آدمی ہیں.
کیا ان کے بارے میں کیا کہا جائے, وہ بہت بڑے آدمی ہیں. اور آپ بھی ماشاءاللہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب انہیں کی دعائیں ہیں, سرکار کا کرم ہے. دعائیں, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. یہاں پر مجھے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد آتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے اور اس جنت کا دروازہ والد کو بنایا ہے. واہ. تو اے لوگو تم دیکھ لو. پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی اور اس طرح نظر کی کہ اس کے دل میں اپنے والد کے لیے کوئی نفرت اور قدرت نہیں تھی, اس کی نظر پلٹنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت اچھا, فرمائے. میں ذرا